اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، اے پروردگار نور عظیم کے، اور اے پروردگار کرسی بلند و بالا کے، اور پروردگار موجیں مارتے ہوئے سمندر کے، اور اے نازل کرنے والے توریت و انجیل و زبور کے، اور اے پروردگار سایہ و دھوپ کے، اور اے پروردگار نازل کرنے والے قرآن کے جو عظمت و بزرگی والا ہے، اور اے پروردگار فرشتوں کے جو اللہ کے مقرب ہیں، اور انبیاء اور رسولوں کے پروردگار۔ یا اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیرے چہرے کریم کے واسطے سے، اور اس نور کے واسطے سے جو تیرے چہرے روشن کا ہے، اور تیری سلطنت قدیم کے واسطے سے۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیرے اس اسم کے واسطے سے جس کی وجہ سے آسمان و زمین روشن ہوئے ہیں، تیرے اس نام کے واسطے سے اصلاح حاصل کی جس کے ذریعے سے اولین و آخرین نے اے مالک حیات، ہر صاحب حیات سے پہلے اے مالک حیات، رہنے والے بات زندہ کہ اے وہ زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا، اے زندہ کرنے والے مردوں کے، اور اے موت دینے والے زندوں کو، اے زندہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے۔ یا اللہ، پہنچا دے ہمارے آقا امام کی خدمت میں جو ہادی ہے، جو مہدی ہے، جو قائم ہے تیرے حکم سے، رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ان حضرت پر اور ان کے آبائے پاکیزہ پر، تمام مومنین کی طرف سے اور مومنات کی جانب سے، خواہ وہ روئے زمین پر مشرقوں میں ہوں یا مغربوں میں ہوں، میدانوں میں ہوں یا پہاڑوں میں، اور خشکی میں ہوں یا تری میں، میری جانب سے اور میرے والدین کی جانب سے اتنے درود و سلام جو وزن میں عرش خدا کے برابر ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور مقدار میں کلام الہی کے برابر ہوں، اور جس کا شمار صرف اس ہی کے علم میں ہو، اور جس کا احاطہ اس کے کتاب ہی کے ذریعے سے ہو سکے۔ یا اللہ، میں تجدید کرتی ہوں ان کے لیے آج صبح اور اپنی زندگی کے ہر دن اس عہد و پیمان کی اور بیعت کی جو میری گردن میں ہے، میں نہیں پھروں گی اس سے، اور نہ ہی اسے توڑوں گی ہمیشہ۔ یا اللہ، تو مجھے قرار دے ان حضرت کے انصار اور مددگاروں میں، اور ان کی حفاظت کرنے والوں میں، اور ان دوڑنے والوں میں ان کی طرف، ان حضرت کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اور ان کے ہر حکم کی تعمیل کرنے والوں میں، اور ان کی حمایت کرنے والے اور بڑھنے والے ان کے ارادوں کی طرف، اور شہادت پانے والے ان کے سامنے۔ یا اللہ، اگر حائل ہو جائے میرے اور ان جناب کے درمیان موت جس کو تو نے قرار دیا ہے اپنے بندوں پر حتمی و لازمی، تو مجھے اٹھا میری قبر سے کہ پہنے ہوئے ہوں میں اپنا کفن، کھینچے ہوئے ہوں اپنی تلوار، تانے ہوئے ہوں اپنا نیزہ، لبیک کہتی ہوئی بلانے والے کی آواز پر اٹھوں صحراؤں اور شہروں میں۔ یا اللہ، مجھے دکھا دے ان جناب کا پر نور جلوہ اور قابل تعریف جھلک، اور سرما لگا دے میری آنکھوں میں اور ان کے نظارے کا
اور جلدی فرما ان کے ظہور میں، اور آسان فرما ان کے خروج کو، اور وسیع کر دے ان کی راہ کو، اور چلا مجھے ان کے راستے پر، اور نافذ فرما ان کی حکومت کو، اور مضبوط کر ان کی کمر کو، اور آباد فرما یا اللہ ان کے ذریعے سے اپنے شہروں کو، اور حیات تازہ دے ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو، اس لیے کہ خود تو نے ہی فرمایا اور تیرا قول سچا ہے کہ فساد پھیلا ہوا ہے تمام خشکی و تری میں، جو کمایا ہے اپنے ہاتھوں سے لوگوں نے، بس تو ظاہر فرما دے یا اللہ ہمارے لیے اپنے ولی کو اور فرزند کو، اپنی نبی کی دختر کے جس کا نام بھی تیرے رسول کا نام ہے، تاکہ وہ جس چیز کو بھی دیکھیں باطل میں سے اس کو پاش پاش کر دیں اور حق و حق ثابت کر دیں، اور اس کی تحقیق فرما اور ان کو قرار دے اے اللہ فریاد رس اپنے مظلوم بندوں کا، اور مددگار ان لوگوں کے لیے جن کا کوئی مددگار نہ ہو سوائے تیرے، اور انہیں مجدد بنا دے اپنی کتاب کے معطل شدہ احکامات کا، اور مستحکم کرنے والا بنا دے اپنے دین کی نشانیوں کا، اور ان سنتوں کا جو تیرے نبی کی ہیں۔ درود ہو اللہ کا حضرت پر اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور قرار دے ان کو یا اللہ ان لوگوں میں سے جنہیں محفوظ رکھا تو نے ظالموں کے ظلم سے یا اللہ، اور مسرور و شاد کر اپنے نبی حضرت محمد۔ درود ہو اللہ کا حضرت اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ان کے جناب کے دیدار سے، اور ان لوگوں کو بھی جو ان کی دعوت کی پیروی کرتے ہیں، اور رحم فرما حضرت کے بعد ہماری عاجزی و فروتی پر یا اللہ، دور فرما اس رنج و غم کو اس امت سے ان جناب کے ظہور کے ذریعے سے، اور جلدی کر ہمارے لیے ان کے ظہور کو، اس لیے کہ یہ لوگ ان کے ظہور کو بہت دور سمجھتے ہیں مگر ہم اسے قریب جانتے ہیں۔ تیری رحمت کا واسطہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، رحم کرنے والوں میں الاجل الاجل، یا مولا یا صاحب الزمان، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم کل ولیک الفرج۔